السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایران کے علاقائی یا سرحدی حصے میں کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، ایران کا بیان۔ چین کی جانب سے امریکی ٹیرف سے بچنے کے لیے بڑے پیمانے پر تجارتی دھوکہ دہی کا الزام، وائٹ ہاؤس کا الزام۔ انڈونیشیا میں زلزلے سے ہلاک افراد کی تعداد 47 ہو گئی، 2000 سے زائد افراد بے گھر۔ مہنگا تیل خریدو، آبنائے ہرمز بحران کے درمیان ٹرمپ کی عوام سے اپیل۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کو جنگ باضابطہ ختم کرنے کی تجویز کر دی پیش۔ اور قطر کے تباہ شدہ طیارے کے ایرانی پائلٹوں کو حراست میں رکھنے کی قطعی تردید۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر کے محور مزاحمت کو تسلیم کر لیا۔ ٹرمپ کا اصرار تھا کہ ایران میزائل و نیوکلیئر پروگرام مزاحمت ہرمز بالائے طاق رکھے۔ صدر ٹرمپ نے دستخط کر کے محاذ مزاحمت کو فارسی میں تسلیم کر لیا۔ مذاکرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ نے اسی رات ہرمز کو ناکہ بندی ختم کر دی تھی۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو جارحانہ سفارتکاری سمجھتے ہیں۔ قالیباف کے مطابق ٹرمپ نے لکھا تھا کہ ایرانی بھی آبنائے ہرمز کھول دیں گے۔ ایران سے تعلق بات میں نے مذاکرات کاروں سے کہا کہ ٹرمپ بیان واپس لیں۔ میں نے مذاکرات کاروں سے کہا ٹرمپ نے بیان واپس نہ لیا تو ایران حملہ کرے گا۔ 58 منٹ بعد ہی ٹرمپ نے اپنے بیان کا دوسرا حصہ سوشل میڈیا سے ہٹا دیا۔ باقر قالیباف نے کہا کہ اسرائیل نے لبنان میں دہیہ پر حملہ کیا تھا، میں نے انتقامی کارروائی سے خبردار کیا تھا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ مصر مستقبل میں مکہ معاہدے کا رکن بن سکتا ہے کیونکہ یہ معاہدہ مزید فریقین کی شمولیت کے لیے کھلا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کے تحت شریک ممالک کے لیے لازم ہے کہ اگر کسی رکن پر بیرونی حملہ ہو تو وہ اجتماعی طور پر اس کا جواب دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری ترجیح یورپی یونین نہیں ہے، یورپ وہ ہے جو ناکامی سے دوچار ہوتا ہے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی اہمیت پر بھی زور دیا اور کہا کہ اس کی طویل بندش کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس نے چین کی جانب سے امریکی ٹیرف سے بچنے کے لیے بڑے پیمانے پر تجارتی دھوکہ دہی کا الزام عائد کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چینی اشیاء بھارت اور اسرائیل سمیت 40 سے زائد ممالک کے ذریعے امریکہ لائی جاتی ہے تاکہ ان پر ٹیرف عائد نہ کیا جا سکے اور اس طرح 300 ارب ڈالر تک بچانے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر رپورٹ شیئر کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جن ممالک سے چینی اشیاء کی امریکہ غیر قانونی ترسیل کی جاتی ہے ان میں پاکستان شامل نہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پیٹرول کی تھوڑی زیادہ قیمتیں قبول کریں۔ نیو یارک گارڈن سٹی کی ایک سیاسی ریلی میں ٹرمپ نے کہا کہ پیٹرول کے لیے تھوڑا زیادہ پیسہ دینا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے درست ہے کہ ایک انتہائی برے ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو۔ انڈونیشیا میں 7.7 شدت کے زلزلے کے بعد مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے جبکہ 50 افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں، 2000 سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے ہیں، 50 سے زیادہ گھر تباہ اور کئی معمولی نقصان ہوا ہے۔ ریسکیو حکام کی متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکام کے مطابق اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ ہفتے کی صبح انڈونیشیا کے جزیرے فلوریس کے قریب 7.7 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ زلزلے کے بعد جاری سونامی وارننگ واپس لے لی گئی تھی۔ کیمبرج یونیورسٹی کے کم عمر ترین سیاہ فام پروفیسر جنہوں نے علمی سرقے اور غلط معلومات کے شدید الزامات اور میڈیا اسکرونیٹی کے بعد حال ہی میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، جمعے کو لندن میں مردہ پائے گئے۔ 37 برس کی عمر میں سن 2023 میں کیمبرج یونیورسٹی میں بحیثیت پروفیسر تعینات ہونے والے 41 سالہ جیس آرڈے گزشتہ چند ہفتوں سے شدید میڈیا دباؤ کا شکار تھے۔ ان پر اپنے تحقیقی مقالے میں تحریری چوری اور اپنے چیریٹی کے کاموں سے متعلق مبالغہ آرائی کے الزامات لگائے جا رہے تھے۔ ہنگری میں مسافر بس کے حادثے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ آج علیہ صبح شمال مشرقی ہنگری کی ایک موٹر وے میں ہوا۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق یہ بس
सर्बिया से पोलैंड जा रही थी और इसमें 57 अफराद सवार थे। हादसे के नतीजे में इसमें सवार 12 अफराद हलाक और 37 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 10 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि हादसे का बाइस बनने वाली गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। अलबत्ता ये तफसीलात अभी जारी नहीं की गई है कि यह हादसा कैसे पेश आया। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सिफारत खाने ने दावा किया है कि वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लियोट ने इस्तीफ़ा फैमिली को वक्त देने के लिए नहीं बल्कि सदर डोनाल्ड ट्रंप से दिलबर्दाश्ता होने पर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी अफ्रीका में ईरानी सिफारत खाने ने कैरोलिन लियोट की नाखुशगवार मोड में तस्वीर भी जारी की। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया को जंग बाज़ाब्ता ख़त्म करने की तजवीज़ पेश कर दी है। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया से कहा है कि आए एक दूसरे को धमकाने की ख्वाहिशात तर्क करें और जंग ख़त्म करें। इसके अलावा जनूबी कोरिया की जानिब से सरहदी कशीदगी रोकने के लिए मरबूत सिक्योरिटी निज़ाम बनाने की भी पेशकश की गई है। वहीं दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मौके पर किम जोंग उन के साथ मुलाकात की यादगार तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कतर ने उन खबरों को मनगढ़ंत और गुमराहकुन करार देते हुए सख्त तरदीद की है जिनमें दावा किया गया था कि कतरी हुक्काम ने जंग के दौरान मार गिराए जाने वाले 3 ईरानी पायलटों को हिरासत में ले रखा है। कतरी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि कतर ने किसी भी ईरानी पायलट को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं रखा। तर्जुमान का कहना था कि ऐसे वक्त में जब खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए अहम सिफारती कोशिशें जारी हैं, तेहरान की जानिब से इस किस्म के बयानात इंतहाई गैर मुतवक्के और हैरान कुन है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। ईरान के इलाकाई या सरहदी हिस्से में किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा, ईरान का बयान। चीन की जानिब से अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए बड़े पैमाने पर तिजारती धोखाधड़ी का इल्ज़ाम, वाइट हाउस का इल्ज़ाम। इंडोनेशिया में ज़लज़ले से हलाक अफराद की तादाद 47 हो गई, 2000 से ज़्यादा अफराद बेघर। महंगा तेल खरीदो, आबनाए हुर्मज़ बहरान के दरमियान ट्रंप की आवाम से अपील। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया को जंग बाज़ाब्ता ख़त्म करने की तजवीज़ कर दी पेश। और कतर के तबाहशुदा तैयारे के ईरानी पायलटों को हिरासत में रखने की क़तई तरदीद। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।